أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل بھی ایمان والے نہیں ہیں، اور چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں تک سورت کے پہلے رکوع کے اندر ان دو جماعتوں کا، گروہوں کا بیان ہوا تھا، جو ان میں سے ایک جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر مسلمان اور صاحب ایمان تھے، یعنی کہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا گروہ جو تھا، ایک اس کا ذکر ہوا۔ دوسری جماعت، دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اسلام اور دعوت حق کو نہ دل سے مانا تھا اور نہ زبان سے، بلکہ اس کی ظاہری اور باطنی طور پر ہر اعتبار سے دین اسلام کی مخالفت کی اور انکار اور تکذیب کی۔ اب اس دوسرے رکوع کے اندر ایک تیسری جماعت کا ذکر ہے، اور ان کا حال اور ان کا انجام یہاں بیان فرمایا گیا ہے، کہ جنہوں نے صرف دکھلانے کو ظاہری طور پر اسلام تو قبول کر لیا مگر باطن میں کافر ہی رہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ دل کے اندر ان کے اسلام کے وہ منکر تھے۔ تو اس گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا منافقین کہتے ہیں، اور یہ کافروں میں سے سب سے بدترین فرقہ ہے۔ ایک ہے سچا پکا مسلمان اور ایک ہے پکا کافر۔ فرمایا پکے کافر کی چھوٹی سزا ہے، لیکن جو منافق بن کے چلتا ہے وہ سب سے بدترین فرقہ کے اندر شامل ہے۔ کہ منافق، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، آگے اس کے بارے میں وضاحت آئے گی موقع محل کے مطابق۔ اب یہاں پر نفاق اور منافقت اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ قرآنی اصطلاح کے اندر اس دو رخی کا نام ہے کہ بظاہر زبان سے آدمی مومن ہونے کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اس کے اعمال اور اس کے دل کے اندر میل کچیل ہوتی ہے، وہ اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ تو ایسے انسان کو عرف شریعت میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافقوں کا گروہ جو اب یہاں اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں پیدا ہوا تھا، وہ کیسے پیدا ہوئے، منافق کیسا لوگ بنے۔ فرمایا منافقوں کا گروہ جو تھا وہ مکہ معظمہ میں نہیں تھا۔ یہ گروہ جب آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، وہاں یہ گروہ پیدا ہوا، اس وقت پیدا ہوا۔ اور صورت اس کی یہ ہوئی جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں پر اوس اور خزرج نام کے قبیلوں میں سے اکثر لوگ جو تھے، اکثر نے انصار مدینہ بن کر حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور دونوں قبیلوں میں سے بعض لوگ جو ہیں تو اسلام کے ساتھ بھی شامل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، وہ خوش نصیب لوگ تھے۔ لیکن یہودی جو تھے اب تک اللہ تعالیٰ کے اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا اور دین کا، اسلام کا ساتھ دیا۔ اور اس وقت تک منافقوں کا خبیث گروپ جو تھا یہ فائدہ نہیں ہوا تھا، یہ قائم نہیں ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے مدینہ کے یہودیوں سے اور عرب کے بعض اور قبائل سے صلح کر لی تھی۔ جب تک جنگ بدر ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور شان و شوکت اسلام ظاہر ہوئی، اور مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا دھڑ ٹوٹ گیا، تب یہ ناپاک گروہ منافقین کا قائم ہوا۔
وہ کیسے کہ عبداللہ بن ابی یہ مدینہ کے اندر بڑا سردار مانا جاتا تھا، اس کی بادشاہت تھی اور اہل مدینہ اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ باقاعدہ طور پر اپنی وہاں پر سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا جو ہے وہ اعلان کرنے ہی والا تھا کہ اہل مدینہ کا رخ جو ہے وہ اسلام کی طرف پھر گیا۔ یہ جو کافر تھا اس نے اپنی محنت کوشش کر کے اپنا روپیہ پیسہ لگا کر لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا، اور یہ بدترین کافر تھا، لیکن جیسے ہی دین کی محنت شروع ہوئی تو وہ اپنی بادشاہت کر اپنی سرداری کا اعلان کرنے والا تھا، تو اہل مدینہ کا رخ جو تھا وہ اب اسلام کی طرف جا چکا تھا، اور اس کی سرداری یوں کی یوں دھڑی رہ گئی، اس کے جو خواب تھے وہ سب ٹوٹ گئے۔ عبداللہ بن ابی کے دل میں یہ خواب تو تھا ہی کہ ادھر اسلام اور روح افزوں ترقی، اور پھر جنگ بدر میں کامیابی اور غلبہ نے تو اس کو مخبوط الحواس کر دیا، دن بدن اسلام کی ترقی ہو رہی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی فتح ہوئی، مسلمان جیت گئے، اس کی وجہ سے اس کے حواس اڑ گئے اور وہ پریشان ہو گیا۔ تو مگر اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اسلام اور آپ علیہ السلام کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی جائے، لہذا بظاہر وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے، لیکن یہ باطن اور درپردہ اسلام کی بےخونی کرتے رہے، اسلام کی مخالفت کرتے رہے، اور اندرونی طور پر اس انتظار میں رہے کہ جب موقع ملے گا تو اسلام کو چھوڑ دیں گے اور آپ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس طرح منافقین کی ایک جماعت مدینہ کے اندر اور مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی، مگر ان منافقین میں سے الحمدللہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، ان میں سے کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہے۔ تو مدینہ کے یہودی اور قبیلہ اوس اور خزرج کے بعض لوگ اس گروہ میں شامل تھے، منافقین کے گروہ میں، مگر جو جو وقت گزرتا گیا اور اسلام کا جو ہے جھنڈا بلند ہوتا گیا، اسلام کا اثر بڑھتا گیا، تو یہ لوگ بھی دل ہی دل میں جلتے رہے، ان کو تکلیف ہوتی رہی، وہ پریشان ہوتے رہے، اور اسلام دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں بڑھتی گئی۔ چنانچہ جب بھی ان کا بس چلا تو انہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور آپ علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، گویا یہ گروہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے معارض آستین ثابت ہوا، یعنی کہ آستین کا سانپ جس کو کہتے ہیں، یہ مسلمان بھی بن کے رہتے تھے اور اندر سے مخالفت بھی کرتے تھے، اور اندر سے اسلام کی اور مسلمانوں کی جڑوں کو بھی اکھاڑتے تھے۔ تو آگے فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ بقرہ میں اور قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں ان منافقین کی بہت سی بد خصلتوں کا ذکر فرمایا، بہت سی بری عادتیں، اور ان کے اقوال اور افعال ناشائستہ کو ظاہر فرمایا تاکہ ان کے ظاہری حال سے مسلمان دھوکہ میں نہ آ جائیں، اور انہوں نے مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فتنہ فساد پھیل جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ منافقت کی چند قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر جیسے یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ پکا مسلمان ہوتا ہے، لیکن جو دل کے اندر میل کچیل رکھے یا دل کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے بری خصلت رکھے، وہ فرمایا کہ منافقین کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جو منافقت کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس میں پہلی قسم یہ ہے کہ زبان سے اسلام اور ایمان ظاہر کرے مگر در پردہ صاف منکر ہو، اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ظاہر کرنا، اسلامی ارکان کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا، اور دوسرے یہ ہے کہ در پردہ صاف منکر تو نہ ہو مگر یقین بھی نہ ہو بلکہ شک اور مذبذب ہو، اور تیسری قسم جو ہے وہ منافقت کی وہ یہ ہے کہ دل کے اندر تصدیق تو ہو مگر کامل نہ ہو، اور گناہوں نے اور دنیا کی محبت نے اور غلبہ شہوات نے اس کو ایسا کر دیا ہو کہ یہ دنیا کے منافع کو ایمان پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے، اب اس میں کیا فرمایا کہ دل میں تو تصدیق تو ہو مگر کامل نہ ہو،
اور گناہوں نے اور دنیا کی محبت نے اور غلبہ شہوات نے اس کو ایسا کر دیا کہ یہ دنیا کے منافع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہے۔ اب یہ جو تیسری قسم منافقت کی یہاں بیان فرمائی، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم نے دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کو ایمانی اعمال پر، اعمال صالحہ پر مقدم کر دیا۔ ہم نے ایمان کی خاطر اور نماز کی خاطر اپنا کاروبار نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی کھیتی باڑی نہیں چھوڑی۔ ادھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو ہم نماز کے لیے آ جائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب روزے کا وقت ہو جائے ہم روزہ رکھ لیں۔ ایمان کا تقاضا وقتی طور پر جو اعمال اللہ پاک نے ہم پر نازل فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اس کو بجا لانا، یہ پکے ایمان کی نشانی ہے۔ تو آج یہ بھی جو ہے فرمایا کہ دنیا کی خاطر دین اسلام سے مقابلہ، حتیٰ کہ دین کی ہجو بھی اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ اب یہ تینوں گروہ منافق ہیں جن کی سزا قرآن کریم نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ بتلائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں یہ فرمایا کہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو ان تینوں قسموں کے منافق مدینہ میں موجود تھے۔ تو ان آیات میں پہلے ان منافقین کے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ بالکل بھی کسی طرح ایمان والے نہیں تھے۔ یعنی زبان سے تو وہ اللہ کی توحید اور آخرت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل یقین اور ایمان اور تصدیق سے بالکل خالی۔ اب اس آیت پر غور کرنے سے ایمان اور اسلام کی پوری تحقیق اور حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ منافقین نہ صرف کلمہ گو تھے بلکہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور وہ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کی طرح بظاہر دوسرے ارکان اسلام بھی بجا لاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں فرما دیا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ بالکل بھی مومن نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو دوستو، جو تیسری قسم جو منافقت کی یہاں پر واضح ہوئی ہے، اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمانی اعمال اور اعمال صالحہ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کے منافع ہمارے دلوں کے اندر زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ درس قرآن کا سلسلہ اس لیے شروع ہوا ہے کہ ایک یہ رسم و رواج کے طور پر نہیں، بلکہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر یہ اصلاحی چیزیں پیدا ہو جائیں، اعمال صالحہ پیدا ہو جائیں، اور جو نیک اعمال کیے لوگوں نے ان کے حالات سامنے آ رہے ہیں، یہ سننا سنانا اس لیے ہو تاکہ ان کے حالات اور احوال سن کر ہمارے دلوں کے اندر بھی نیک راستے کی طرف چلنے کا شوق پیدا ہو، اور برے لوگوں کے احوال، منافقوں کے اور کافروں کے احوال جو ہمارے سامنے قرآن کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم بھی اس کے گریز کر سکیں۔ شروع کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اللہ سے راہ راست مانگتے ہیں، سیدھا راستہ مانگتے ہیں جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، سیدھا اللہ کی رضا کی طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے کتاب، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اندر غور و فکر کرو، تمہیں جنت بھی مل جائے گی، تمہیں اللہ بھی مل جائے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی تمہاری محبت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس لیے جتنے بھی احوال ہمارے سامنے بیان ہوں اس کو یہاں پر بیٹھ کر توجہ دھیان سے سننا اور اس کو عمل کی نیت سے یہاں سے لے کے جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔